آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم متی کی انجیل اور اس کا باب 13 اور اس کی آیات 31 اور 32 پڑھیں گے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ آج ہم متی کی انجیل اس کا باب 13 اور جو تیسری تمثیل ہے اس میں سے سیکھیں گے، اور یہ ہے رائی کے دانے کی تمثیل۔ تو جو رائی کا دانہ ہے، جیسے اس میں بیان ہے کہ وہ بیجوں میں سب سے چھوٹا ہے، اسی طرح جو انجیل ہے، انجیل کی منادی خوشخبری، وہ بھی شروع میں وہ بہت چھوٹی، معمولی اور کمزور دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یسوع ہماری خاطر چھوٹا بن گیا، اور اس کی تعلیم، وہ خود، اسے لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کس کی مانند؟ اس رائی کے دانے کی مانند۔ اور جو خدا کے خادم ہیں، جب وہ کسی جگہ کام شروع کرتے ہیں آج کے دور میں بھی، تو لوگ انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اثر وہ بہت زیادہ رکھتی ہے، اس کے اثر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے یہ رائی کا دانہ، یہ جو بیج ہے، اس میں اگنے کی، بڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور جو خدا کے لوگ ہیں اسی طرح ان میں بھی ثابت قدمی پائی جاتی ہے، سرگرم ہوتے ہیں، اور وہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، اور مسیح کی محبت کو اپنی زندگی کے تجربات سے وہ محسوس کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اس میں وہ ترقی کرتے ہیں۔ تو جو رائی کا دانہ ہے، یہ چھوٹا ہے، معمولی ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ ترکاری، تیار سبزی کو جو کھانے کے قابل ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، جیسے ساگ کو یا پالک کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح جو رائی کا دانہ ہے، اس کے پتے ہیں، اس پودے کو بھی کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کھانے کے لیے مفید ہے۔ تو یہ تقریباً انسان کے قد جتنا یا تھوڑا سا بڑا کہہ لیں، اور جاڑی نما ہوتا ہے، لیکن اور اس پر پرندے آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ تو جو یسوع بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسا جیسا دکھائی دیتا ہے یہ ویسا نہیں رہے گا، جیسے اس کا بیج سب سے چھوٹا ہے، کہ ہتھیلی پر رکھیں تو غور سے نہ دیکھیں تو وہ نظر نہیں آئے گا، تو اسی طرح یہ ایسا نہیں، بلکہ یہ بہت پھیل جائے گا اور یہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ پرندے جیسے آتے ہیں بیجدار پودوں پہ، وہ بیٹھتے ہیں، دانہ کھاتے ہیں، چگتے ہیں، تو صرف اس حد تک نہیں کہ وہ دن کے ٹائم آئیں گے اور وہاں سے وہ دانہ کھائیں گے، بلکہ وہ اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ بسیرا کرنے کا مطلب ہے وہاں پر وہ آتے ہیں، رہتے ہیں، اطمینان، خوشی محسوس کرتے ہیں، وہاں ان کی رہائش گاہ ہے، وہاں پر وہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو مثال دے رہا ہوں، جیسے گھروں میں جو چڑیا پائی جاتی ہے وہ اس درخت کا انتخاب کرتی ہے رہنے کے لیے جو بڑا ہو، سرسبز ہو، اور وہ آبادی میں بھی ہو۔ تو اس پر آپ کئی سو کی تعداد میں، سووں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس پر چڑیا کو دیکھ سکتے ہیں،
اور کیونکہ وہ اس میں سکون خوشی محسوس کرتی ہیں، اطمینان انہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ درخت ہوتے ہوتے ایک بڑا درخت بن جائے گا، اور نہ صرف اس کے لوگ ایماندار اس کے پاس آئیں گے، بلکہ جو غیر ایماندار ہیں وہ بھی سب اس کے پاس آئیں گے اور اس سے شفا پائیں گے، اس سے برکت پائیں گے، اور وہاں پر آنے سے ان کی ضروریات پوری ہوں گی۔ تو آج کے دور میں بھی یسوع مسیح اس رائی کے دانے کی مانند ہے، جو چھوٹی تعلیم سے، جو معمولی سے بیج کی مانند اس کا اثر شروع ہوا، اس کی تعلیم، منادی، خوشخبری شروع ہوئی، لیکن پھیلتے پھیلتے وہ بہت بڑا درخت ہو گیا، سب درختوں سے وہ بڑا ہو گیا۔ اب اس کے پاس ہر فرقے کے، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ ہم جو مسیحی ہیں وہ بھی اسی کے پاس جائیں، اور جو اس کے پاس آتا ہے آج کے دور میں بھی وہ اس سے شفائیں پاتا ہے، برکت پاتا ہے، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس رائی کا جو دانہ ہے، جو مسیح ہے اور جو اس کے شاگرد ہیں، ان سے تعلق رکھیں، اسی کے پاس جائیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اور جو درخت ہے وہ ویسے بھی زندگی کو پیش کرتا ہے، اور جو مسیح ہے وہ زندگی کا درخت ہے، اور ہمیں اس درخت کے پاس جانا ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو ضروریات پوری کرتا ہے۔ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اور کسی رخ پہ نہ جائیں، بلکہ اس زندگی کے درخت کے پاس آئیں جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، جس کے وسیلے سے ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔